ہندوستان دنیا بھر میں اگر کسی ایک چیز کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ ہے مذہبی تنوع۔ یہاں پر اتنے عقائد، اتنے طریقۂ عبادات اور اتنے طرح کا کلچر پایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اس مذہبی تنوع، اس مذہبی عقائد کی رنگا رنگی اور کلچر کی رنگا رنگی کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا جو تصور یہاں پر پایا جاتا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اس سے مثال حاصل کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ صرف ایک طرح سے مذہبی تنوع ہی کے معاملے میں نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو نیشن بلڈنگ کے حوالے سے مذہب کا جو ایک تصور ہے اس کے تئیں بھی کہیں نہ کہیں سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے میں اپنے سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے بتاؤں تو آج دنیا جس افراتفری کا شکار ہے، جس غیر امن کے ماحول کا شکار ہے، جس کلچر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اختلاف کا شکار ہے، اس میں اسلامک اسٹڈیز کا رول بہت واضح طور پر ابھر کر کے آیا ہے کہ انسانیت کے نام پر کیا بہتر پیغام دیا جا سکے۔ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر ایک دوسرے کے لیے جگہ فراہم کرنے کا معاملہ ہو، بقائے باہم کا معاملہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل نزدیکی کا معاملہ ہو، اس میں اسلامک اسٹڈیز ہندوستان کے اندر بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر مختلف کلچر اور عقائد کی الگ الگ ہونے کے باوجود ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے کیسے چلا جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ اور کسی کا طریقہ عبادت کچھ بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے یکساں ہیں، اور خصوصی طور پر اسلام کے حوالے سے بات یہ تسلیم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام کی اصل بات ہے بھی یہی کہ عقائد کسی کے کچھ بھی ہوں لیکن انسانیت میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، اور عقیدہ اور طریقہ عبادت الگ ہونے کے باوجود حقوق العباد کا جو معاملہ ہے سب کا یکساں ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی دوری، کوئی متبھید نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص پہلو ہے جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اس ملک کی ضرورت کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پیش کی جا سکتی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز بنیادی طور پر صرف عقائد، عبادات اور تھیولوجی کے مطالعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسلامک اسٹڈیز کا حصہ ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کا کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کا مختلف میدانوں میں جو ان کے خدمات ہیں، یہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ دوسرے عقائد سے جو تعلقات ہیں اور دوسرے مذہب کے ساتھ رویہ ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس حوالے سے خصوصی طور پر اسلامک اسٹڈیز نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ تو خاص طور میں اس میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ تو متحدہ قومیت کے طور پر جانی ہی جاتی ہے۔ جس وقت آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو یہاں کے رہنے والے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں مل کر کے انگریزوں کے خلاف جو تحریک شروع کی، جس تحریک کو چلانے کی کوشش کی تھی، اسی کی پیداوار جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شروع سے ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والی کمیونٹیز کو پوری طرح اس میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے تحت
خصوصی طور پر 2 کمپلسری پیپر پڑھائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک کا نام ہے اسلامیات، کہ مذہب کے ذریعہ جو مسلمان ہیں اپنی تربیت کر سکیں اور نیشن بلڈنگ کے لیے کام کر سکیں، اور دوسری چیز یہ ہے انڈین ریلیجن اینڈ کلچر۔ اس مضمون کے تحت ہندوستان کے اندر وہ تمام مذاہب اور کلچر جو ہندوستان میں کسی نہ کسی حصے میں پائے جاتے ہیں، خصوصی طور پر ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی طور پر 8 مضامین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک مضمون ہندوستان کی ایک قدیم کلچر کے حوالے سے ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری آرین کلچر آف انڈیا۔ اس کے اندر موہن جودھڑو ہڑپن سویلائزیشن کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو پورا کا پورا سلسلہ ہے آرین کلچر کو پڑھایا جاتا ہے، جس کے اندر ویدک لٹریچر، رامائن، مہا بھارت، ورن آشرم دھرم وغیرہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی نہج میں آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو آرین کلچر ہے اس کے اندر 2 مذہبی رویے سامنے آتے ہیں، جس میں سے ایک بدھزم ہے اور دوسرا جینزم ہے۔ تو اب پورا کا پورا بدھزم کے حوالے سے مہاتما بدھ کے لائف اینڈ ٹیچنگ آف گوتم بدھا، پھر اشوکا کے زمانے میں یہ مذہب جو ایک علاقائی مذہب تھا، پھر یہ پورے کے پورے ملک کا مذہب نیشنل ریلیجن ہوا اور انٹرنیشنل ریلیجن ہو گیا، خاص طور سے ہینیانا گروپ، اور پھر ہم کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ کنشکا کے ذریعہ ہندوستان کے اندر جو مہایانا گروپ ہے اس کا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر جو اس کے چرچے ہوتے ہیں، جو رائز آف بدھزم ہے اس کو پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر کس طرح سے اس کا ڈکلائن ہوا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آپ جو دوسرا مذہبی رویہ ہے جینزم کا، خاص طور سے لائف اینڈ ٹیچنگ آف مہاویر سوامی، اور جینزم کا ایک خصوصی کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے ہندوستان کے کلچرل ڈیولپمنٹ میں۔ تو جینزم کا جو ایک کلچرل ایک جو دین ہے، کنٹریبیوشن آف جینزم ٹو انڈین کلچر، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں مذہبی رویوں کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھتے ہیں آرین کلچر کا ایک نیا فیز آتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گپتا پیریڈ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر ریوائیول آف ہندو ریلیجن ہو رہا ہے۔ اسی کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہی جا رہی ہے۔ اس زمانے کا آرٹ، آرکیٹیکچر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو باقاعدگی کے ساتھ جو سوشل آرگنائزیشن ہے، جو حکومت کا پورا مزاج ہے، یہ کس طریقے سے ہندوستان کے اندر مختلف کلچر کو سمیٹنے کی اور ہندوازم کے اندر یہ ساری کی چیزیں شامل ہو رہی ہیں، وہ چیز آتی ہے۔ پھر ہم ہندوستان میں ایک بڑی مذہبی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم شنکراچاریہ کہتے ہیں، اور شنکراچاریہ کے ذریعہ کس طرح سے ایک طرح سے ہندوازم کو ایک نئی دشا دینے کی کوشش ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہی چیز آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک نئے مذہب کی آمد ہوتی ہے جو کہیں عرب میں شروع ہوتا ہے، لیکن ہندوستان سے عرب کا جو ایک پرانا قدیم جو تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے مذہب بھی چلا آ رہا ہے۔ پہلے جس طرح سے بزنس کا تعلق ہے، ٹریڈ کا تعلق ہے، تو ان کے ذریعہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہاں پر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو مسلمان ہندوستان میں آتے ہیں۔ اس طرح سے ایک نئے مذہب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے اسلام، اور اسلام کے حوالے سے جو باتیں اب ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کی بنیادی ٹیچنگز کیا ہیں، اور ہندوستان کے اندر کس طریقے سے یہ داخل ہونے کے بعد اس کے کلچر کا ایک کیسا حصہ بن رہا ہے، اور کس طریقے سے اس کلچرل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہاں پر ایک طرح سے ایک نئے ہندوستان کی روپ ریکھا تیار ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کے اندر مسلمان جب موجود ہیں، انہی کے زمانے میں جب مغلیہ دور شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ہندوستان کے اندر سکھزم کی ابتدا سی ہو رہی ہوتی ہے، اور گرو نانک کا زمانہ وہی ہے۔ گرو نانک اور پورا کا پورا ایولیوشن آف دا پنتھ، یہ پورا کا پورا پڑھتے ہیں۔ پورا کا پورا جو ایک سلسلہ ہے گروؤں کا، 10 گرو تک
पूरा का जो सिलसिला है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। और फिर ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फिर एक तो बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर साउथ में क्रिश्चियन हैं, लेकिन अब यहाँ पर बाकायदगी के साथ हिंदुस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि मुग़लों के ज़वाल एक तरफ शुरू होता है और हिंदुस्तान के अंदर एक नई हुकूमत शुरू होती है अंग्रेज़ों की। उनके ज़रिया जो हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है एक नई रूपरेखा लेकर के आती है, उसको पढ़ते पढ़ाते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर वो मज़ाहिब हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक बेस रखते हैं, एक कल्चर रखते हैं, जिनको पढ़ना पढ़ाना। वैसे तो आर्यन कल्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ज़रतुश्त पारसी मज़हब जो है वो भी है, लेकिन एक कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने की वजह से बीए के लेवल पर तो इसको नहीं पढ़ाते, लेकिन मास्टर लेवल पर इस्लामिक स्टडीज़ में बाकायदा सेमेटिक रिलीजन और आर्यन रिलीजन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि बीए लेवल पर ज़हनी तौर पर बच्चों को इस बात पर आमादा करने की इस्लामिक स्टडीज़ कोशिश करता है कि एक नेशन के लिए मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ अकायद को जानिए और जान करके एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक नेशन के लिए काम कीजिए। मैं समझता हूँ कि इस अप्रोच के तहत अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ का ये अप्रोच नाफिज किया जाए, दाखिल किया जाए, तो एक बहुत बेहतरीन माहौल तैयार हो सकेगा और जिस नेशन को हम बनाना चाहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुनियाद है, उसके लिए बहुत बेहतर कारआमद काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।